فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔ فرعون بہت سرکش اور مغرور تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے پیغمبر ہونے کا مذاق بناتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر بحث شروع کر دی۔ اپنے گھرانے کے احسانات جتلائے، مصری کے قتل والا معاملہ یاد دلا کر آپ علیہ السلام کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، مگر موسیٰ علیہ السلام پر کسی کے خوف دلانے کا کوئی اثر نہ ہوا، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی باتوں اور احسانات جتلانے پر غصہ آیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھرانے میں تربیت پانے کا اعتراف کیا اور مصری کے قتل کی غلطی بھی تسلیم کی، اور اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے متعلق بات چیت شروع کر دی، اور وہ دلیل و حجت یہی تھی کہ تو نے جو کچھ کہا وہ میری شخصیت اور ذات سے متعلق ہے، لیکن کیا یہ اس کے لیے جواز کا سبب بن سکتی ہیں کہ تو بنی اسرائیل کی پوری قوم کو غلام بنائے رکھے؟ یہ تو صریح ظلم ہے۔ جب یہ گفتگو ہو چکی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بھی بتلا دیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ فرعون انتہائی سرکش بادشاہ تھا۔ اس نے مصریوں کو اپنی عبادت کرنے پر لگا رکھا تھا۔ وہ خود کو بہت مقدس سمجھتا تھا اور لوگوں کو باور بھی کراتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کی معبودیت کے تصور کو چکنا چور کر رہی تھی اور اس کے قدموں تلے سے الوحیت کے تخت کو کھینچ رہی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اپنی سرکشی سے ہٹنے والا نہیں اور نہ ہی اپنی ربوبیت کے دعوے سے باز آنے والا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرعون سے کہہ دیا، قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں ہے، بے شک یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون نے پھر سے کہا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا کہ معبود تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہو، اس نے انہیں عقل و شعور اور حواس عطا کیے ہوں، زمین میں بے شمار نعمتیں پیدا کیں، انہیں نعمتوں کا وارث بنایا، ان پر تصرف کی قدرت دی، روئے زمین کے ہر جانور سے استفادہ حاصل کرنے کی صلاحیت دی اور انہیں ہر چیز کا وارث بنایا۔ یہ سن کر فرعون بولا، قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں ہے، تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرعون کی یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا، سورہ طٰہٰ میں ہے، یعنی ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وہ کاریگری بیان کی جو اس کی حکمت و قدرت اور عبادت کے استحقاق پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ طٰہٰ میں ہے، وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے جاری کیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی قسمیں نباتات سے نکالیں۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یاد دلایا کہ ہم سب مٹی سے بنے ہیں اور وہی ہماری اصل ہے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اسی خاک میں جا ملیں گے، پھر ہم اپنے سب کیے دھرے کا حساب دینے اسی خاک سے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں مزید ارشاد ہے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار اور نکالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھرے دربار میں فرعون کو بار بار توحید کی دعوت دینے نے اس کی حیت کو ختم کر دیا اور وہ لوگوں کی نظروں سے گر گیا۔ چنانچہ اس نے اس معبود سے جان بوجھ کر نادان بنتے ہوئے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، قوم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ عنقریب ایسی صورت نکالے گا کہ آسمان پر چڑھ کر موسیٰ کے اللہ تک جا پہنچے اور اس کے اور اپنے درمیان کوئی فیصلہ کرے گا، شاید
وہ اس بات سے کہ ہمارا رب زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے یہ سمجھا کہ موسیٰ کا رب آسمان میں ہے، اور فرعون نے قوم کو یہ کہہ کر جھانسا دینے کی کوشش کی کہ وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے اس مقصد کے لیے حامان کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے پختہ اینٹوں کے ساتھ ایک بلند عمارت بنوائے تاکہ وہ آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچے، اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا حال معلوم کر کے آئے۔ اسی بارے میں مزید سورہ القصص میں ارشاد ہے، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بے شک میں یقیناً اسے جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ حامان کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ حامان کون تھا، اس کا عہدہ کیا تھا، اور کیا حامان اس کا نام تھا یا لقب۔ ان میں سے کسی سوال کا جواب ہمیں علمی آثار سے نہ مل سکا، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حامان فرعون کا وزیر تعمیرات تھا۔ تورات میں نہ تو حامان کا ذکر ہے اور نہ ہی عمارت کا، البتہ مفسرین نے اس قدر ضرور ذکر کیا کہ حامان عمارت کی بلندی کو جہاں تک ہو سکا لے گیا، پھر فرعون اس کی سب سے بلند چوٹی پر جا پہنچا، اور اس نے چند تیر فضا میں یہ سمجھ کر دے مارے کہ اتنی بلندی پر اب موسیٰ کا رب قریب ہی ہوگا، اور یہ تیر سیدھے اسے جا لگیں گے۔ وہ تیر خون میں ڈوبے واپس گرے، جس پر فرعون نے شور مچا دیا کہ دیکھ لو موسیٰ کا رب میرے ہاتھوں مارا گیا۔ اس بات کو قرآن کریم کی سورہ المومن میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر تباہی ہی میں تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب فرعون زچ ہو گیا، اسے کوئی رستہ دکھائی نہ دے رہا تھا کہ کس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو مجبور کرے کہ تم دونوں کا سچا رب میں یعنی فرعون ہی ہوں۔ بالآخر فرعون نے یہ حل نکالا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزات طلب کرے۔ اس بات کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الشعراء میں ہے۔ فرعون کہنے لگا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تو بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون غصے میں آیا اور بولا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ الشعراء میں ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں ہے تو اسے پیش کر۔ فرعون کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا عصا زمین پر ڈال دیا، اور اسی وقت وہ اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ ایک زندہ دوڑتا لپلپاتا لہراتا سانپ تھا۔ اسی بارے میں قرآن کریم کی سورہ الشعراء میں ارشاد ہے، آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی۔ اہل دربار نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور ایک قول کے مطابق خود فرعون شدید خوف زدہ ہو گیا۔ اسی بارے میں مزید سورہ شعراء میں ارشاد ہے، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید اور چمکیلا نظر آنے لگا۔ ان سب دلائل سے فرعون کو کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ کفر پر ڈٹا رہا۔ اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور اس کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا۔ فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے۔ مصر میں جادوگروں کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور بالخصوص امراء اور حکمران تو جادو پر جان دیتے تھے۔ اسی بنا پر جادوگروں کو شاہی دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا، اور انہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ فرعون نے مصر کے کونے کونے سے جادوگروں کو دربار میں طلب کیا۔ ان سب جادوگروں کو اپنی مہارت پر بڑا ناز تھا۔ ان تمام جادوگروں کا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر ہم فتح پاتے ہیں تو تو ہمیں کیا انعام دے گا؟ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ اگر تم میری خدائی بچا لیتے ہو تو تم لوگوں پر شاہی خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے، اور تمہیں ہمارا خاص قرب حاصل ہوگا۔ اسی بارے میں سورہ الاعراف میں ارشاد ہے، اور
جادوگر فرعون کے پاس آئے. انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ ضلع ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے. کہا ہاں اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں سے ہوگے. اب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کے لیے یوم الزینہ یعنی مصریوں کا عید کا دن طے پایا. اسی بارے میں قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو. صاف میدان میں مقابلہ ہو. بظاہر یہ وفاء النیل کے تہوار کا دن تھا. یہ مصریوں کی سب سے بڑی عید اور تہوار کا دن تھا. اسی بارے میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے موسیٰ نے جواب دیا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں. پورے ملک میں دھوم مچی تھی. کچھ لوگ خوش تھے اور کچھ امید لیے ہوئے تھے کہ ہمیں فرعون کے مظالم سے نجات ملے گی. یوم الزینہ کا دن آ گیا. میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا. ہر طرف سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے. جادوگر میدان میں اترے. موسیٰ علیہ السلام بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تشریف لائے. جب جادوگروں سے سامنا ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ ان کو شکست دینا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ظاہری حلیہ ان کے خیالات اور تصورات سے بالکل جدا تھا. اس لیے جادوگر بڑی بے نیازی سے کہنے لگے پہلے آپ علیہ السلام کچھ ڈالیں گے یا ہم؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا ہی جادو پہلے ڈال دو. اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ الشعراء میں ارشاد ہے انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں. کہا تم پھینکو. اب ان جادوگروں نے اپنی جادو کی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈال دیا. سب کے سب یکایک سانپ بن گئے جو پورے میدان میں دوڑنے اور پھنکارنے لگے. یہ بڑا ہیبت ناک منظر تھا. مجمع دم بخود ہو کر رہ گیا. سب کی سانسیں رک گئیں. ہوں کا عالم طاری ہو گیا. فرعون اور اس کی سلطنت کے لوگوں کے چہرے دمک اٹھے. ان کو جادوگروں کی جیت کا یقین ہو گیا. عین اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی قدرے خوفزدہ ہو گئے. لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر دے ماری. وہ ایک عظیم اژدہا بن گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے تمام شعبدوں کو نگل لیا اور اب میدان صاف نظر آ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا چھٹا حصہ بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کیا جائے گا. شکریہ.